ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بے پرواہی کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ کروڑوں رحمت اور اس کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہم پاتے ہیں کہ جن کے یہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، شادی کو ایک عرصہ گزر گیا ہوتا ہے، لیکن ایک ہمارا عجیب و غریب سا یہ نیچر ہے کہ ہم اولاد کی پرورش اور نگہداشت اور تربیت کے حوالے سے اتنے زیادہ میچورڈ نہیں ہے، اتنے زیادہ ہم اس کے متعلق ہم نے سمجھ حاصل غالباً نہیں کی کہ اولاد کی حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ مزاج ہمارا بنیادی طور پر غفلت والا بھی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ ہم بعض جگہوں پر غفلت بھی کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ہم جلد بازی کر جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے عموماً، جس کی وجہ سے اولاد سے یا تو ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ نہ کرے محتاج ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر ماں باپ کو رونا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی ایک ہم نے تاثرات دیے تھے، تو آئیے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد نواز معذور جو ہے ہو جاتے ہیں، اس میں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ نہ کر کسی کے پیرنٹس کی جو ہے وہ نیگلیجنسی کو اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ پولیو اگر ہم کسی بچے کو نہ پلائیں تو وہ خدا نہ خواستہ پولیو کا شکار ہوتا ہے، زندگی بھر کا اس میں جو ہے ایک اپاہج ہونے کا جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گردن توڑ بخار ہوتا ہے، اس طرح کے بچے یا تو بچتے نہیں ہیں یا بچتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ کچھ بچوں میں ذہنی کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جیسے یا تو سی پی چیٹ جس مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی ان بچوں میں جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جیسے ان کی خدا نہ خواستہ بینائی ختم ہو سکتی ہے، یا سننے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، یا جسم کا کوئی حصہ بازو یا پاؤں یا کوئی حصہ اس کا کام چھوڑ سکتا ہے۔ ہر دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں۔ بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو آپ فریج میں رکھتے ہیں اور بچے دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، میٹھی ہوتی ہیں، حالانکہ اس کا ڈوز پراپر 1 چمچ 1.5 چمچ ہوتا ہے، لیکن گھر میں آپ لوگ بزی ہیں تو بچے نے وہ دیکھا کہ وہ دوائی بڑی میٹھی ہے یہ ہے تو وہ دوبارہ سے اس کو پینے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو پینے کی نہیں ہوتی ہیں، لگانے کی ہوتی ہیں جسم پہ، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لگانے کے لیے، یہ پوائزن ہے، یہ پلانے کے لیے نہیں ہے، نقصان دیتی، لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ غلطی کی وجہ سے بچے نے وہ دوائی اگر پی لی ہے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ لوگ جو رہتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے پاس ایکسیڈنٹلی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سیڑھیوں سے گر گیا، خاص طور پر وہ بچے جو انڈر 1 ایئر ہوتے ہیں، واکر میں گھومتے ہیں، ان کو اچانک پتہ نہیں چلا اور بچہ جو ہے سیڑھیوں تک پہنچ گیا اور سیڑھیوں سے سلپ ہونا شروع ہو گیا، تو ان میں بھی دماغی طور پہ جو ہے بچے کو خدا نہ خواستہ کو اپاہج ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں پہ چلے جاتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کے جو ہلا گلا کرتے ہیں، وہاں سے کبھی وہاں سر اگر پیرنٹس کی نظر نہیں پڑے اور بچے اکیلے ہیں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کتنی اونچی چھت ہے وہاں سے اگر بچہ گرے تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو ان طرح کے جو بچے کی جو خاص طور پہ 5-6 سال تک عمر ہے ان میں بڑی نظر رکھنی پڑتی ہے، ان کو کوشش کریں کہ الون ایک ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں نہ رکھیں، ان کو ضرور نظر رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو باہر جانے والی عادت ہے اس کو لمیٹڈ کرنا چاہیے، اکیلے نہیں جانا دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ماحول کیسا ہے، ایک بچے باہر دکاندار کے بہانے اکیلے چلے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے بچہ باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، واپسی میں وہ راستہ بھول گیا، تو یہ بڑے خطرناک انسیڈنٹس ہیں جو ہو رہے ہیں۔ جیسے آج کا جنریٹر کا زمانہ چل رہا ہے، آپ جنریٹر کے لا کے پیٹرول رکھ دیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کٹر صاف کرنے کے لیے تیزاب رکھتے ہیں، تو وہ اس طرح سی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں بچوں کے پہنچ سے بالکل دور ہونا چاہیے۔ بچوں کو پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو پانی سمجھ کے پی لیتے ہیں، یا کوئی
نارمل چیز سمجھ کے پی لیتے ہیں، اور اس کے پینے کے بعد خدا نخواستہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، دماغ تک اثر ہو جاتا ہے، بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسے انسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل بچے فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرناک انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں ہم تیزاب اور پیٹرول اس طرح چیز ہوتی ہیں، جن کے انڈر گراؤنڈ پانی کی ٹینکیاں ہیں، وہ کبھی کبھی تو کھلی ہوتی ہیں، یا ٹینکر والا آیا اس نے پانی ڈال کے چلا گیا، وہ کھلا کا کھلا ہول رہ گیا، یا اس کے علاوہ جو گٹر ہوتے ہیں گھر کے باہر جو روڈ پہ کھلے ہوتے ہیں، مین گٹر کہتے ہیں، ان کے ڈھکنے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہی میں بات ریپیٹ کروں گا کہ بچے جو ہے آئے ہیں اپنے جو ہے گھر کے باہر جو ہے لاؤنج میں نکلے ہیں، انہوں نے دیکھا پانی کا ڈھکنا کھلا، وہ آہستہ آہستہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب پانی دیکھتے ہیں تو اور بڑے شوق سے اس کو جھک کے دیکھنے کی کوشش، سڈنلی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ پانی کے اندر گر بھی سکتا ہے، اور پانی میں گرنے کے بعد ان کے پاس بہت چند سیکنڈس ہوتے ہیں جس میں اگر ہم بچے کو بچا سکتے ہیں، چند سیکنڈس، بہت تھوڑے سیکنڈس، جس میں گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جب وہ گھر میں بچہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر، کمروں میں ڈھونڈتے ہیں، باتھ روم میں ڈھونڈتے ہیں، پتہ چلا کہ بچہ تو پانی کی ٹینکی میں گرا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کا بہت بڑا ایک اہم رول ہے کہ ہم گھروں میں جو انڈر گراؤنڈ ٹینکیاں ان پہ بہت مضبوط اور بھاری قسم کے جو ڈھکنے ہوتے ہیں وہ رکھنا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کبھی ٹینکر کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے، تو اس کو ضرور نوٹ کیا جائے کہ اس کو دوبارہ ہم نے کھولا بھی نہیں، بند بھی کیا ہے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ باتھ روم میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو کرال کرتے ہیں، اور جو ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، پانی کی بالٹیاں بھری ہوتی ہیں، پھر وہ کپڑے لے کے باہر چلی جاتی ہیں سکھانے کے لیے، پیچھے سے بچہ جو ہے کرال کرتے کرتے پانی کی بالٹی تک پہنچ گیا اور اس میں بیچارہ گر گیا، تو اس میں بہت بڑا خطرناک انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ان کے پاس وہی پرابلم ہوگا، گندا پانی ہوتا ہے، سانس کی نلی میں گیا تو چند سیکنڈز میں اس بچے کی سانس بند ہو سکتی ہے اور موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسے چیزیں ہیں جن میں بڑا کانشیس ہو کے جو ہے ان چیزوں کو نوٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اویئر رہنا پڑے گا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بہت معلوماتی باتیں سماعت کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو والدین اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں اور جن کے گھروں میں چھوٹے بچے وہ پاتے ہیں، اس میں جیسے انہوں نے کرال کا کہا، جیسے بچہ وہ لوٹتا ہوا پاؤں پر جو چلتے ہیں نا، گھٹنوں سے اور پاؤں پر جو بچے چلتے ہیں، اس طرح کے جو بچوں کے جو چلنے کے جو مناظر ہوتے ہیں، یہ عموماً باتھ روم جیسے کھلا رہ جاتا ہے۔ باتھ روم میں کھلا رہ جاتا ہے تو ہر گھر میں، جیسے کہ باہر تو خیر کوموڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاں WC ہوتی ہے تو WC بھی بعض اوقات بالکل فرش کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب آپ باتھ روم کھلا رکھ کر باہر آ گئے اور آپ کا بچہ گھٹنوں کے بل چلتے جاتے، جس کو یہ انگلش میں کرال کہتے ہیں، کرولنگ کرتے کرتے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے یہ باتھ روم میں چلا گیا، اور جا کر اللہ نہ کرے اگر یہ سیدھا WC میں جا کر گر گیا، یا کوئی ایسا پانی کا ٹب رکھا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات گھروں میں بالٹی میں ہی نہیں، واشنگ مشین میں ہی نہیں، ٹب ہوتے ہیں جن کی اتنی زیادہ اونچائی نہیں ہوتی، تو وہ ٹب میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، یا وہ ٹب کے اندر پانی وہ فوم سے اور وہ جو جھاگ وغیرہ ہوتی ہیں، صابن وغیرہ جو ہوتا ہے، اسے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بچہ وہاں جائے اور وہاں پر یہ گرنے کے اندیشے رہتے ہیں۔ بعض اوقات بچپن سے بچوں کے کچھ میڈیکل ڈراپس ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر یہ والدین کو بتاتے ہیں کہ آپ اتنے ماہ کے بعد یہ ڈراپس لیجئے گا۔ بہت ساری بیماریاں میرے مدنی کے ناظرین، پولیو کی جیسے بیماری ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے، اور طرح طرح کی فی زمانہ دیکھیں بیماریاں ہیں۔ بڑوں میں بھی وہ بیماریاں آج کل ہم سنتے ہیں جو پہلے نہیں سنتے تھے۔ اب اس طرح بچوں میں بھی وہ بیماریاں ہم سنتے ہیں، بچوں کو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، جو پہلے ہم نہیں سنا کرتے تھے۔ تھیلیسیمیا کا مرض اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر جو بچوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے، بچوں کے علاج کا جو مسئلہ ہے، اس کو ٹائم ٹو ٹائم جو انجیکشن لگانا ہے، دوائی دینی ہے، چیک اپ کروانا ہے، اگر ہم اس کے اندر کمزوری واقع کرتے ہیں، کوئی بچہ آنکھوں کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، کوئی بچہ ذہن کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، کوئی بچہ دیگر ہڈیاں اس کی کمزور ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو مختلف مشورے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں۔ اب
ماں باپ کسی بھی وجہ سے غفلت نہیں، چلے فائنینشلی پرابلم ہے لیکن ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ 1 بائی 1 کر کے اپنے گھر کے اوپر غور کیجئے۔ آپ کے گھر کی میں دوائیاں آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ دوائیاں کہاں رکھی ہیں؟ آپ نے ایسے دراز میں رکھی ہے جو بچہ کھول سکتا ہو، 3 4 5 سال کا بچہ بھی کھول کے پی لے گا، نقصان ہوگا۔ یاد آیا آپ کی دوائیاں کہاں ہیں؟ اچھا اوپر رکھی ہوئی ہیں، بچے کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح یہ جو چوہے مارنے کی دوائیاں ہوتی ہیں، کھٹمل و مچھر مارنے کے جو اسپرے ہوتے ہیں، یہ یوں ہی زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے اٹھائیں گے، اس کو بٹن دبائیں گے، اس کا پورا وہ زہریلا مادہ یا جو بھی اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے یہ کسی بچے کے منہ پر یا اللہ نہ کرے اس کی آنکھ پر اڑ کے چلا جائے، اور اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے اگر اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں، آپ یہ بچہ یا بچی نابینا ہو جائے، پھر آپ زندگی پر پچھتائیں تو کیا فائدہ۔ تو ان چیزوں کو غور سے دیکھ لیجئے۔ زہریلی دوائیاں عموماً گھروں میں کچھ مارنے کے لیے، جیسے بعض ایسی وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو کپڑوں میں ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں دیکھیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہونی چاہیے۔ روڈ کراس کرنے کے حوالے سے جو کار ہولڈر ہیں، جن کے پاس کار ہے، میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ویڈیو تھی جس میں دروازہ کھل گیا بچہ گرا چلتی گاڑی سے، آئیے دیکھیے، یہ دروازہ کھلا بچہ گرا نا، یہ دروازہ کھلا بچہ گرا، ٹھیک ہے، تو یہ گاڑی چلی، دروازہ کھلا بچہ گرا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے، اب کار میں بیٹھیں گے نا تو وہ لاک جو ہے نا، لیور جو ہوتا ہے وہ کھینچتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، یا وہ پہلے تو چلو وہ ایک ہینڈل ہوتا تھا جس سے شیشہ اترتا تھا، اب بٹن سسٹم ہے نا، تقریباً آٹومیٹک سسٹم کاروں میں آ چکا ہے۔ اب آپ کا بچہ بیٹھا ہوا، اس نے ٹھا کر کے بٹن دبایا، شیشہ نیچے اترا، منہ باہر نکالا، پیچھے سے ٹرک آئی، بچے کا سر اڑا کے چلی گئی۔ بچے نے لاک کھینچا، اچانک گیٹ کھل گیا، جب گیٹ کھلے گا تو بچہ گرے گا۔ آپ بولو گے کیا کریں؟ اب آپ بولو گے ہم وہ لاک لگاتے ہیں جو دروازے پر باقاعدہ لاک ہوتا ہے، اور جو لیور ہوتا ہے جس سے دروازہ کھلتا ہے، وہ ہینڈل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لاک لگا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ لاک بڑے اس کی سمجھ رکھیں گے۔ بچہ تو بولے گا یہ بھی کھیلنے کی چیز ہے، وہ اس لاک کو بھی آگے پیچھے کرے گا، اس کو بھی اوپر نیچے کرے گا، وہ ہلائے گا، دروازہ کھلے گا۔ تقریباً کار میں چائلڈ لاک ہوتا ہے، وہ دروازہ جو ہوتا ہے نا، دروازہ جہاں بند ہوتا ہے، تو دروازہ جہاں بند ہوتا ہے وہاں پر ہی اندر کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک پین سی لگی ہوئی ہوتی ہے، پین۔ اگر وہ پین نیچے کر دی جائے نا، وہ پین وہ کہلاتا ہے چائلڈ لاک ہے۔ اگر وہ پین نیچے کر دی جائے اور اب آپ دروازہ بند کریں گے تو یہ پین نیچے کرنے سے ہوگا یہ کہ دروازہ باہر سے تو کھل جائے گا، اندر سے نہیں کھل سکے گا۔ اس کو بولتے ہیں چائلڈ لاک۔ جو بھی کار والے ہیں، میرا گمان ہے جو بھی کار والے ہیں، شاید 99%، اگر میرا غلط نہیں ہے، وہ چائلڈ لاک کو جانتے ہیں کہ چائلڈ لاک کس کو کہتے ہیں، بچوں کا لاک۔ یہ لاک لگانے سے یہ ہوگا کہ بچہ دروازہ پاسبل نہیں کھولے گا۔ ڈرائیور کو بھی اس معاملے میں آپ تاکید کر دیں کہ آپ چائلڈ لاک لگائیں گے۔ اسی میں لگے ہاتھوں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے عموماً بچے مدرسے وغیرہ یا تعلیمی اداروں میں جو جاتے ہیں، یہ سوزوکی اور وینو میں جاتے ہیں۔ اب آپ کا بچہ آپ کا ہے، آپ نے ڈرائیور سے بات کی، کتنے لوگ ہیں؟ جی 1500 لوں گا، 2000 لوں گا، لینا چھونا کر لوں گا۔ آپ نے کبھی جا کر اس کی وین کو چیک کیا، اس کی سوزوکی کو چیک کیا، اس کی گاڑی کو چیک کیا، اس کے گیس کے سلنڈر کو چیک کیا؟ نہیں نا۔ تعلیمی ادارے والے اپنے جگہ پر یہ کرتے نہیں کرتے، ہر تعلیمی ادارے والے کرے یا نہ کرے میں نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوزوکیوں میں بچے لٹک کے جاتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سڑک پر گاڑی جا رہی ہوتی ہے، پیچھے گیٹ بند نہیں کرتے۔ اب بچوں کو پیچھے بٹھایا ہوا 3 4 5 سال کے بچے سوزوکی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور صاحب آگے گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ کیا کتنی دیر لگتی ہے؟ یعنی کہ لوہے کی گرل باقاعدہ ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی پیچھے سے گاڑی آئے، اس کا بریک فیل ہو گیا ہو تو سیدھا جا کے بچوں کی ٹانگوں پہ لگے گا، بچے کی ٹانگ محتاج ہو جائیں گے۔ اب کیا یہ ماں باپ کیئر نہیں کریں گے؟ اب اس میں بات غریب
سوزوکی والے ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہوتے ہوں کہ یار یہ لگتا ہے ہمارے پیٹ پر. میں آپ کے پیٹ پر لات نہیں مارا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی. آپ کا بچہ بھی تو اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو تو پھر آپ کو احساس نہیں ہوگا. یہاں تو میں مطلب کہ وہ ایک طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں, اور طریقہ کار ہونا چاہیے. میں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, اگر کوئی ذمہ داران مدنی چینل پر ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, مدنی التجا ہے کہ برائے کرم اس معاملے میں کوئی قانون لیں. اور اس طرح یہ اوور لوڈنگ اور یہ بچوں کے ساتھ جو غفلت کا اور لاپرواہی بے پرواہی کا جو سستی کا ہے معاملہ, اس کو دور کرائیں. جو تعلیمی ادارے والے ہیں وہ اپنے بائیلوز بنائیں, اپنا قانون بنائیں. ماں باپ ان سے بات کریں کہ ہمارا بچہ کون سے ٹرانسپورٹ میں جائے گا, کون سے سوزوکی میں جائے گا, کون سی وین میں جائے گا, وہ کیا ہے, کیسے ہے. 200-500 روپے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کے بچے کی زندگی اور موت کا ہے, صحت و تندرستی کا ہے, محتاجی کا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, سر پھٹ گیا, علاج کرائیں گے 2-5 لاکھ روپے وہی نکل جائیں گے. کیا بچے کو اتنا چھوڑ دیں گے اسپتال میں؟ 2-4-5 لاکھ روپے تو ہم بچوں کو جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں 2-4-5 لاکھ روپے تو MRI کرائیں, یہ کرائیں, وہ کرائیں, لیبورٹری ٹیسٹ کرائیں, ایمرجنسی میں ڈالیں, ڈاکٹر کی فیس لیں, دوائی وغیرہ کریں. 2-5-6-5-10-12 دن میں 2-4 لاکھ روپے تو آپ کو یوں نکل جائیں گے. اب کہاں 200-500 روپے بچانے کے چکر میں آپ 2-4-5 لاکھ روپے میں اتر گئے. یہی وجہ ہو ضروری نہیں ہے, لیکن ایک بنیادی وجہ غفلت اور بے پرواہی کے انجام کی بنیاد پر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس بعض بچوں کے گرنے کے مناظر ہیں کہ کس طرح بچے گرے ہیں. کوئی سلائڈ کرتا ہوا گرا. آئیے وہ بعض مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. بہت تفریح مقام بنے ہوئے جب اپنے بچوں کو لے کر آپ جاتے ہیں. غور کیجئے, یہ سب آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ ماں باپ کیئر کریں, غفلت نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اور ہو بھی جاتا ہے. ایک ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا جن کی بچی باتھ روم میں داخل ہو کر وہ گر گئی. آئیے ان کا میں انٹرویو بتاتا ہوں. میرا نام محمد علی ہے اور میں گلبار کا رہنے والا ہوں. ہمارے فردن کے ساتھ بس وہ 1 سال کا تھا تو باتھ روم میں پانی کی بالٹی بھری ہوئی تھی, محلول والی, کپڑے دھو کے جو چھوڑ دیتے ہیں نا لوگ بچا ہوا پانی, تو بس وہ گھر والوں کی تھوڑی سی اس کی وجہ سے وہ بچہ بالٹی میں پکڑ کے اس کو پانی کو چھپ جھپ کرا تو اس کے ناک میں وہ محلول چلا گیا تھا. وہ محلول چل کے نا اس کے دماغ میں جا کے نا بس وہ پھر بالٹی میں ہی اس کا چہرہ رہ گیا, وہ سانس نہیں ملی اس کو. والدہ کے ساتھ والدہ مشین پہ کام کر رہی تھی, باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا, اٹیچ بات ہے, کھلا ہوا تھا. وہ تھوڑا سا باہر 2-3 منٹ کے لیے باہر گئی ہوں گی تو بچہ تو پھر بچہ ہی ہے, وہ گڈالیاں چلتا وہ باتھ روم میں گیا. بس 5 منٹ بعد جب اس کی والدہ نے دیکھا بچہ نہیں ہے, بچہ کہاں گیا, تو بچہ تو بس چلا گیا تھا. پھر وہ 5 منٹ کا ٹائم لگا ہے بس. پھر ہم اس کو لے کے بھاگے اسپتال وغیرہ, لیکن نہیں, وہ 5 منٹ میں ہو گیا. میرے دل میں یہ بات مجھے تڑپاتی ہے بہت زیادہ. تو میں مدنی چینل کے سننے والوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ
اپنے بچوں کا بھرپور دیکھ بھال کریں اور ان چیزوں سے خاص طور پہ بچوں کے معاملات میں احتیاط کریں اور بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں. اگر بچے بس نظروں کے سامنے رہنے چاہیے اپنی, وہ جو بھی کام کریں احتیاط کے طور پہ کام کریں, کپڑے دھو رہے ہیں یا استری کر رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, بچوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. باتھ روم کے دروازے چیک کر لیجئے. جی ہاں, باتھ روم کے دروازے چیک کر لیجئے. سمجھ میں آیا, آپ کی بھی شاید سمجھ میں آیا ہوگا. کنڈی ہے تو کنڈی سسٹم آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیے کہ دروازہ بند کرنے کے بعد باتھ روم کا آپ نے کنڈی لگائی یا نہیں لگائی, یا لاک سسٹم ہے تو لاک لگایا نہیں لگایا. عام طور پہ جو کمرے کے جو لاک ہوتے ہیں وہ بھی لاک ہو جاتے ہیں, بچہ اندر میں ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا, پھر اندر گیا ایک دروازہ, ایک تو کمرے کا لاک لگ گیا, اوپر سے باتھ روم کا لاک لگ گیا. ابھی چونکہ اٹیچ بات ہیں, دو تین آپ کے فلیٹ, ایک فلیٹ میں دو تین کمرے ہیں, اب بچہ کہاں چلا گیا آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, کہاں ہے بچہ, کدھر چلا گیا بچہ, کا ذرا دیکھنا وہ کہاں ہے, وہ بچی کدھر ہے, وہ بچہ کدھر ہے, کدھر, ارے پکڑو, ارے دروازہ کھلا تھا, پکڑو. دروازہ چیک کر لیجیے باہر کا دروازہ کیسا ہے. آپ دروازے کھلے رکھ دیتے ہیں, بچہ گھٹنوں کے بل چلتا کرالنگ کرتا سیٹ تک پہنچ گیا, ٹھا کر کے گرا, اللہ نہ کرے بچے کا سر پھٹ گیا, محتاج ہو گیا, معذور ہو گیا, تو اوپر کی منزل سے گر گیا تو. عموماً گیلری بنی ہوئی ہوتی ہیں, گیلری میں روڈیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. پہلے تو اتنی اونچی وہ سیمنٹ کی وہ منڈیر بنی ہوئی ہوتی تھی, اب تو کئی جگہوں پر سیمنٹ کی اونچی منڈیر بھی نہیں بنتی. گیلری کے اندر فیشن کے نام پر وہ گرل لگاتے ہیں نا, گرل لگتی ہے, اس میں راڈیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب بعض روڈوں میں اتنا گیپ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بآسانی اس گیپ سے نکل جائے. 1 منٹ, آپ استری کہاں کرتے ہیں؟ جی ہاں, استری کے واقعات بھی ہیں. آئیے پہلے ان اسلامی بھائیوں کے تاثرات لیتے ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کے استری کے واقعات ہوئے. پریس استری, آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام محمد سلیم قادری ہے. میرے چھوٹے صاحبزادوں کے ساتھ 2 بار ایک واقعات پیش آئے ہیں جس سے وہ زخمی ہوئے. ایک بار انہوں نے اپنے پیر پر استری گرائی جس کا نشان آج تک ان کے پیر پر موجود ہے, اور ایک مرتبہ رمضان میں انہوں نے اپنے اوپر چائے گرائی جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے. پہلا واقعہ اس طرح ہوا کہ میں زمین پر ہی کپڑا بچھا کر استری کر رہا تھا, اور بے دھیانی پہ میں نے استری وہیں کھڑی چھوڑ دی اور کپڑا کسی اور جانب رکھنے چلا گیا. اتنے میں جو صوفے پہ ہمارے صاحبزادے بیٹھے تھے انہوں نے پیر سے وہ استری اپنے ہی پیر پہ گرا لی, اور اتنی زور سے بلبلائے کہ میں فوراً پلٹ کے واپس آیا اور میں نے وہ چیز اس کے قریب سے ہٹائی. لیکن اس وقت اس کا پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا کیونکہ استری کی نوک تقریباً اس کے پیر میں ایک سوراخ چھوٹا سا جس کا نشان آج تک اس کے پیروں پہ دیکھا جا سکتا ہے موجود ہے. دوسرا واقعہ رمضان المبارک کا مجھے یاد ہے. تراویح ہو چکی تھی یا تراویح ہونے والی تھی. اس سے قبل چائے کی حاجت کے لیے جب چائے بنائی گئی اور وہ چائے لے کر ان کی امی جان کچن سے باہر آ رہی تھی تو اس نے دوڑ کر کچن میں داخل ہونے کی کوشش کی جس کے سبب یہ ان سے ٹکرایا, اور وہ 4-5 کپ جو ٹرے میں رکھے تھے وہ تمام کے تمام اس نے اپنے جسم پر گرا لیے جس کی وجہ سے شدید زخمی ہوا. میرا نام غلام طہا صدیقی ہے. میں باب المدینہ کراچی کا رہنے والا ہوں. میں کمرے میں استری کر رہا تھا اور میرا 2 سالہ بھانجا وہیں قریب میں کھیل رہا تھا. حادثہ کچھ ایسے ہوا کہ میں کپڑے استری کر کے ہینگر کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا ہی تھا کہ میرا بھانجا جو مجھے دیکھ رہا تھا وہ اسی طریقے سے استری اٹھایا اور کرنے لگا جس طریقے سے میں کر رہا تھا, مگر وہ استری کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ ویٹ اس سے اٹھایا نہیں گیا اور وہ استری اس کے ہاتھ پر گر گئی. اس کے ہاتھ پہ استری گرنی تھی کہ گھر میں چیخو پکار اٹھ گئی. اس کی آواز سن کے بھاگا آیا تو پتہ چلا اس کے ہاتھ پہ استری گر گئی. کیسے گری تو پتہ چلا وہ اسی طریقے سے استری چلانے لگا تھا جس طریقے سے میں چلا رہا تھا. بعد میں پھر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا کر اس کو ٹھنڈا کیا گیا, لیکن کل کھال بری طریقے سے جھلس چکی تھی. پانی وغیرہ سے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی, برف وغیرہ لگا کے بہت کوشش کی, لیکن وہ بری طریقے سے رو رہا تھا. استری کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے, میرے مدنی چینل کے ناظرین شاید آپ کو بھی یاد ہوتا ہوگا, پہلے یوں نیچے شاکٹ نہیں لگتے تھے. آج کل ہمارے گھروں میں نیچے کی طرف شاکٹ لگے ہوتے ہیں, پلک لگے ہوتے ہیں, بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو بچہ اس کو چھو بھی لیتا ہے, بچہ اس کو ہاتھ بھی لگا لیتا ہے, جس سے بچے کے کرنٹ لگنے کے بھی
خدشات اور اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ آج کل جو کنسیشن جو ہوتا ہے، جو گھر بنتے ہیں، ان میں یہ نیچے کے ساکٹ لگائے جاتے ہیں۔ اس ایک نیچے کے ساکٹ لگانے کی وجہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ویکیوم کلینر کا یوز، یعنی ویکیوم کلینر کے جو پلگ ہوتا ہے، جو کارپیٹ کلین کرنے کے لیے جو ویکیوم یوز کیا جاتا ہے، تو ویکیوم کلینر کے پلگ کے لیے، اس کو پلگ ان کرنے کے لیے یہ ساکٹ جو ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف لگائے جاتے ہیں، تاکہ اس کا جو وائر تار ہے یہ کام دے سکے دیگر چیزوں کے لیے بھی۔ تو اب اس کی وجہ سے بچوں کے متعلق اگر ہم غور کرتے ہیں تو بچے اس سے زیادہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب چونکہ استری پریس بھی زمین پر بیٹھ کر اس طرح کرتے ہیں کہ پھر بچوں کا کیئر ہے۔ اگر بچوں کا کیئر کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ کوئی ایسے ٹیبل لے لیں، کوئی ایسا اسٹینڈ لے لیں کہ اس کے اوپر استری کریں آپ، کیونکہ استری جو ہے، پریس جو ہے، یہ اس کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب یہ گرم کر لی آپ نے، سب کچھ کر لیا، چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے تب بھی یہ رہے گی تو گرم نا، اس کو گرم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو اول یہ کہ اب بعض گھروں میں کام والیاں ہوتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں جو استری کرتی ہیں، تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ماں، بہن یا بھائی وغیرہ سے زیادہ کیئرلیس ہو، یا وہ کمزور یا سست واقع ہوئی ہو۔ اس طرح آفس پہ جانا ہے تو وہ استری کرتے کرتے کوئی اسلامی بھائی یا گھر کا جو مرد ہوتا ہے وہ چلا جائے تو بچوں کو کیئر نہیں کرتے۔ ہم اصل میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ کون کون سے اسباب ہیں جو بچے کی جان کو، اس کی صحت کو، اس کے جسم کو، اس کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب بچہ اس طرح بڑھتا ہے تو ہماری چیخ نکلتی ہے۔ اب آپ دسترخوان پر، زمین پر دسترخوان لگایا، گرم گرم پتیلے لا کر آپ نے دسترخوان پر رکھ دیے، کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی بڑا بیٹھا ہو تو چلو ٹھیک ہے۔ اب گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے جو بالکل رینگتے ہوئے چلتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اب وہ آ کر گرم پتیلے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چپک جاتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے آپ کی۔ چائے عموماً چائے بھی اتنا بڑا نہیں لا رہا ہوتا، چائے بھی عموماً اتنے بچے لا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ گرا، بچے پر چائے گری، یہ گئے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، بالکل چھوٹے بچے اس کی گود میں ہوتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے بالکل گرم چائے پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے وہ بچے کو بٹھایا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ کر۔ اب بچہ کر کے ٹھا کر کے ہاتھ مارتا ہے نا، بچہ ہاتھ مارتا ہے، بھائی بچہ تو بچہ ہے نا، وہ تو ہاتھ پیر مارتا رہے گا۔ اب بچے نے تھوڑا سا ہاتھ مارا کر کے، آپ کی چائے گری، چائے بچے کے اوپر گری۔ آپ اس وقت بچہ بچانے کے چکر میں ہیں، یا کپڑا بچانے کے چکر میں، خود کو بچانے کے چکر میں آپ کے ہاتھ پہ گرم چائے گرے گی، چائے کا پیالہ گرے گا۔ اب بچے پر جب چائے گری تو اس کی بیچارے کی ننھی منی سی نازک سی جلد ہے، وہ گرم چائے کی جو جلاپا ہے اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ بچہ ان چیزوں کے پیچھے حریص ہوتا ہے۔ اچھا آپ بولو کہ میں منع کرتے ہیں، تو بچے کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس چیز سے منع کرے نا، وہ اس میں کرنے کی زیادہ لالچ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے عموماً دروازوں کو لاک کرنے کا، یعنی کہ ایک تو دروازہ بند کر کے لاک کیا، جب دروازہ ہم کھلا رکھتے ہیں تو کھلا رکھنے کے بعد کوئی سی کنڈی نہیں ہوتی، کوئی اس کا گرپ نہیں ہوتی، دروازہ جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اچھا ہوا بھی گھر میں چاہیے ہوتی ہے، آپ نے گیلری کا دروازہ کھلا رکھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ غور کیجئے، ٹھا کر کے دروازہ بند ہوتا ہے، آپ بھی ڈر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ہوا۔ اب آپ بتائیے یہ جو زور سے دروازہ ٹھا کر کے بند ہوا، ٹھا آواز آتی ہے، یہ جو دروازہ ٹھا کر کے جو بند ہوا، اب تصور کیجئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی چھوٹا بچے کا ہاتھ اگر دروازے کے بیچ میں ہو، اس کی انگلیاں اڑ کر نہ نکل جائیں، اس کی ہڈی نہیں ٹوٹ جائے گی؟ وہ بچہ ہی اگر بالفرض دروازے اور اس کی جو چوکھٹ ہے اس کے درمیان اگر کونے پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ دروازہ ٹھا کر آئے تو بچے کی کیا کیفیت ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس میں بالکل چھوٹے بچے جو چل نہیں سکتے وہ، اور جو چل سکتے وہ، اور جو اس سے تھوڑے بڑے ہوتے وہ بھی، یعنی بڑوں کی چیخیں بعضوں کا اس سے نکل جاتی ہیں۔ اب یہ آپ بولو گے یار ہم کریں تو کیا کریں؟ کیئر کریں، سنبھالیں، بچوں پر نظر رکھیں،
اسلامی بہنیں کہتی ہیں نا ہم کیا کریں, گھر سے باہر نہیں نکلے, ارے گھر کے اندر ہو. یہ 4-4 5-5 سال کا بچہ, آپ کی ایک دن کی غفلت اس کو زندگی بھر کا محتاج کر دے گی. آپ کو گھر کے باہر کی پڑی ہوئی ہے, یہ گھر کے باہر جانا ہے, گھر کے باہر جانا ہے, گھر میں بیٹھ کے کیا کریں. اسلام میں نے کہتی ہمارا گھر میں کام کیا, یہ کام نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کی اب آپ بولو کہ آدمی تو صبح 9 بجے 8 بجے گھر سے نکل جائے گا نا کاروبار کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, روزگار کمانے کے لیے. اس کا تو اس کے ذمہ نان نفقہ ہے, اس کو تو روزگار کمانا ہے. اب یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ خاص ذمہ داری ماں کی ہے, بھائی بہنوں کی بنتی ہے جو کچھ سمجھدار ہوتے ہیں. اسی طرح گھروں میں اسکرو ڈرائیور, کارپینٹر کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, الیکٹرک کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پلاس وغیرہ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لاپرواہی کے ساتھ نیچے کے درازوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کھلی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح چاقو کے معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو گھر میں فرسٹ ایڈ باکس رکھیں. یہ آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے. گھر میں ہاسپٹل کا نمبر رکھیے, ایمبولینس کا نمبر رکھیے, یہ سارے نمبر گھر کے اندر کہیں صحیح جگہ ٹیلی فون رکھا ہے وہاں نمبر رکھیے. آپ کی ٹیلی فون کے اندر وہ نمبر محفوظ کر لیجئے. اب آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے موبائل فون میں کیا قریبی تھانے کا نمبر ہے, آپ بولو گے نہیں ہے. ایمبولینس کا نمبر ہے, آپ بولو گے نہیں ہے. قریبی کسی ایمرجنسی کا نمبر ہے, آپ بولو گے نہیں ہے. قریبی کسی ہاسپٹل کا نمبر ہے, آپ بولو گے نہیں ہے. ایمرجنسی کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بچوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے متعلق معلومات لے کر رکھیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ہونی چاہیے, ہمارا نیچر نہیں. اب غریبوں کا امیر ہو, مجھے بتائیے کہ یہ جو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بیان کر رہا ہوں اس میں پیسہ کیا لگا آپ کا؟ صرف سوچ, صرف سمجھ, عقل, حساسیت, سینسیٹیوٹی, حفاظت کا ذہن, احتیاط کا ذہن, غفلت و بے پرواہی سے نکلے باہر. اسی طرح مٹی کا تیل, تیزاب اور اس طرح مطلب کہ وہ کپڑے دھونے کا جو کیمیکلی جو لیکوڈ ہوتی ہے, مایا ہوتا ہے, وہ جو آپ کے گھروں میں جو زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے, اس پر دیکھ لیجئے. بعض اوقات ہمارے یہاں ہے یہ کہ جیسے کہ کولڈ ڈرنک کی بوتل ہوتی ہے. اب کولڈ ڈرنک کی بوتل میں جو بھی کولڈ ڈرنک کا نام لے لیجئے, کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر آپ نے تیزاب ڈالا ہوا ہے, کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر آپ نے مٹی کا تیل ڈالا ہوا ہے. اچھا منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے, اس میں آپ نے کوئی ایسا کیمیکل والی چیز ڈالی. بچے کو یہ کہ پانی ہے, بچے کو یہ کہ بوتل ہے, اس سے اٹھایا, پی لیا, ٹھا, بچے کا کام پورا ہوا. گلے میں تیزاب چلا گیا, گلے میں مٹی کا تیل چلا گیا, گلے میں کیمیکل چلا گیا, اس کے گردے پھیپھڑے نہ جانے کتنے ڈیمیج کر دے گا, صرف ہماری کمزوری کی وجہ سے. کام والے بعض اوقات گھر میں جو ماسیاں ہوتی ہیں ان کی ویکنس کی وجہ سے. اسی طرح کار کے اندر اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, کیئر نہیں کرتے ہم لوگ, سنبھالتے نہیں ہیں. گھروں کے گوڈاؤن کے اندر, گیراج کے اندر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کے متعلق ہم کیئر نہیں کرتے. تو ضرور اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. گرمیوں میں ساحل سمندر پر جو بچوں کو لے جاتے ہیں اور واقعی بچوں کو سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں, جا نہر لے جا, موج لے جا, لے جا, لے جا. ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ویسے بھی ساحل سمندر ایسے جانے جیسے ہے کیا ہمارے یہاں؟ آج کل ہمارے یہاں ہے سوئمنگ پول پر جاتے ہیں جناب, سوئمنگ کرنے جائیں گے. بعض اوقات اپنے بچوں کو لے کر, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہاں لے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, زو, جہاں چڑیا گھر وغیرہ ہوتے ہیں, اور بچے کو جیسے کہ وہ آگے بڑھا دیتے تو بچہ شیر کو کھلانے کے لیے گیا, تو چیتے کو کھلانے کے لیے گیا, فلاں کو کوئی چیز جاننے کے لیے گیا, فوراً وہ جانور پکڑ لیتا بچے کو. بچوں کے اس طرح کے مرنے کے واقعات ہیں, یہ آپ نے پڑھے ہوں گے اخبارات کے اندر. بچے اٹھا کر آپ نے تعلیمی ادارے والوں کے, اسکول و مدرسے والوں کے حوالے وہ بھی بناتے رہتے ہیں. میری تو عقل کام نہیں کرتی. اچھا پرچہ آئے گا گھر کے اندر, آپ اپنے بچے کو فلاں جگہ پر پکنک پر ہمارے اسکول سے جا رہے ہیں, ٹیچر جا رہے ہیں, آپ اپنے بچے کو بھیجنے کی پرمیشن دیتے ہیں, پرچے آتے ہیں اسکولوں سے, اور نیچے ایکنالجمنٹ, یہ پورا پرچہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ ہمیں اجازت دے دیں. پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشن
کسی طرح کا کسی بھی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے. لے بھائی آپ نے اپنے بچہ اٹھا کر ایسے کے حوالے کر دیا جو پہلے سے بیل بیفور اریسٹ کرا چکے کہ اگر آپ کا بچہ ڈوب گیا, آپ کا بچہ یہ ہو گیا, آپ کا بچہ وہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, وی آر ناٹ رسپانسبل, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بچہ بھیجنا ہے بھیجو, یہ 800,000 روپے 2,000 روپے دے دینا, ٹرانسپورٹیشن یہ کھانا بھیج دیجیے گا, چیز بھیج دیجیے گا, یہ بھیج دیجیے گا, یہ سب ہو گیا, ہم آپ کے بچے کو پکنک میں لے جائیں گے. کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ٹیچر کے, استادوں کے حوالے کر رہے ہیں. وہ بیچارے خود اگر اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور اگر اللہ نہ کرے وہ واقعہ ہو گیا تو آپ کو تو وہ دکھا دیں گے کہ آپ نے تو خود کہا تھا کہ بچے کو جو کہتا ہم ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی سیف سائڈ لے لی نا. میں نہیں کہتا کہ یہ کیئر نہیں کرتے ہوں گے, یہ حفاظت نہیں کرتے ہوں گے. میری عقل پہ تو ماں باپ کا یہ پرچہ سائن کرنا بھی نہیں آتا کہ آپ نے کس چیز کی سائن کر دی. ٹھیک ہے آپ ذمہ داری قبول نہ کریں, میرا بچہ خود اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا. آپ کا بچہ ذمہ داری کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس کے اندر اتنی سمجھ ہے ہی نہیں بیچارے کے اندر. پھر بچپن سے بچے کو ایک ایسا راستہ دکھایا جہاں مرد اور اب اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, میل اور فیمیل ٹیچرز ان کا آپس میں جو بھی ماحول و معاملہ ہوتا ہے, یہ کیا بچہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس سے سبق حاصل کرے گا؟ اور پھر یہ جس طرح بچوں کے لباس اور انداز ہوتے ہیں, بچے پہ گناہ ہونے نہ ہونے پر میں بحث نہیں کر رہا, پہلے سے بچے کی ذہنی تربیت کیا ہو رہی ہے انسٹیٹیوشن کے نام پر, تعلیمی اداروں کے نام پر, پکنک کے نام پر, اس طرح کے نام پر. پھر کیا بچوں کے جھیل میں ڈوب جانے کے واقعات, بچوں کے سمندر میں ڈوب جانے کے واقعات, بچوں کے سوئمنگ پول میں گر کے مر جانے کے واقعات, بچوں کے کھائی اور گھڑے میں گر جانے کے واقعات, بچوں کے جانور کے کھا جانے کے واقعات, بچوں کے اس طرح بسوں سے گر جانے کے واقعات, بچوں کے ٹائر کے نیچے آ جانے کے واقعات, کیا یہ ہم نے نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے نہیں سنے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے معاملے میں اس طرح کی کوئی ہمدردی نہیں رکھتے؟ اے میرے والدین, آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ بچہ آپ کے حوالے ہے. بچے ہیں, دیکھنا پڑے گا. نقصان ہوا, کوئی تکلیف ہوئی, بچہ خود دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتا, خود اپنا علاج کروا نہیں سکتا, کوئی چیز نہیں کر سکتا, آپ ہی کو لے کر دوڑنا پڑے گا, آپ ہی کو لے کر بھاگنا پڑے گا. ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا, آپ ہی کو دنیا بھر کے سارے کام چھوڑ کر اب نہ کچن دیکھ سکیں گے, نہ کاروبار دیکھ سکیں گے, نہ جاب دیکھ سکیں گے, نہ کوئی اور کام کر سکیں گے, نہ کوئی سہولت رہے گی, نہ کوئی آسانی رہے گی. بچہ ہسپتال کے اندر ICU کے اندر دم توڑنے کی پوزیشن میں ہوگا, آپ باہر بیٹھے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوگے, کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں پیسوں کا میٹر چل رہا ہوگا, میڈیسن چل رہی ہوگی, بچہ وہ دم توڑ رہا ہوگا, سب کچھ ہو رہا ہوگا. اتنی تکلیفوں میں پڑنے سے اچھا نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ہی بے پرواہی سے بچیں, اور بے پرواہی کے انجام کو اپنے تصور میں لیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟